ہمیشہ ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں، ہر وہ عمل جو اللہ کے نبی جاری کر دیں اور وہی طریقہ شروع سے چلتا، اس میں تبدیلی نہیں لانی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جاری کردہ طریقے میں تبدیلیاں لانا شروع کریں گے، دین میں بدعت یہی ہوتی، بدعت کا آغاز یہی ہوتا ہے۔ دو عیبوں کے اندر انسان پھنس جاتا ہے۔ دیکھیے گا ہمارے یہاں آج کل تصور ہے، آپ اسے کسی سے پوچھ لیں 10 آدمی انفرادی اعتکاف کریں، پردے لگا کے خیمے میں اجتماعی اعتکاف کریں، افضل کیا لگتا ہے؟ آپ کو کھلے عام بول دیں گے اجتماعی اعتکاف افضل ہے، اس میں سیکھنے کو مل جاتا ہے، درس ہو جاتا ہے، فلانا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو اللہ کے نبی نے سنت جاری کرائی اس سے افضل آپ کسی اور کام کو ماننے لگ گئے، آپ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر غلط بات نسبت کر رہے ہیں نا، اس لیے کام بدعت بنتا ہے۔ ایک تاریخی حدیث صحابہ آ کر بیٹھ گئے اور چند صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ میں زندگی بھر اب شادی نہیں کروں گا، عبادت ہی کروں گا۔ کسی نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، میں سارا سال روزہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بات تشریف لائے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے خوف بھی زیادہ رکھتے ہیں، ہم سوتے بھی ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں، ہمارے سب معاملات فمن راغب عن سنتی فلیس منی۔ اس حدیث کا ترجمہ ہمارے یہاں نارملی کر دیا تھا جس نے میری سنت سے روگردانی کی۔ ایسا نہیں ہے، راغبہ ان کے ساتھ متعدی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب افضل سمجھنا ہوتا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری سنت سے کسی اور چیز کو، طریقے کو افضل سمجھا، وہ ہمارے طریقے میں نہیں رہا۔ افضل وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی سنت۔ تو راغبہ کا لفظ ان کے ساتھ متعدی ہو، ہمیشہ ذہن میں یہ علماء واضح کر کے جا چکے ہیں کہ راغبہ ان کا مطلب افضلیت ہوتا ہے۔ اس لیے غیر سنت کا کام جو نبی نے سنت جاری کی اس سے افضل کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بدعت کے اندر جب ہم بدعت میں ملوث ہوتے ہیں نا، سب سے پہلا تصور یہی آتا ہے، ہم اس کو افضل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھیے گا ہمارے یہاں اقامت سے پہلے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اقامت سے پہلے درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے، جو اقامت سے پہلے درود و سلام پڑھ رہے ہیں، آپ انہی سے پوچھیں نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے جو سنت جاری تھی وہ یہ پڑھنے کی تھی یا نہیں؟ وہ اقرار کریں گے نہیں پہلے نہیں تھا، ہم نے جاری کی ہے۔ پھر آپ ان سے پوچھ لیں اچھا مجھے یہ بتائیں یہ افضل ہے یا نہ پڑھنا افضل ہے؟ وہ نہیں بول پائیں گے، وہ کہیں گے پڑھنا افضل ہے، وہ کہیں گے پڑھنا افضل ہے، یہ بول ہی نہیں پائیں گے کہ نہ پڑھنا افضل ہے۔ جب وہ افضلیت کی طرف گئے بدعت ہو جائے گا۔ اس لیے کہ فمن رغب عن سنتی، اللہ کے نبی کی جاری کردہ چیز سے افضل کسی کو نہیں مانیں گے۔ دیکھیں میں آسان سی مثال سے لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے یہاں دیکھو عموماً کہا جاتا ہے نا پانی بیٹھ کے پئیں، بھائی سوال ہے کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، لیکن آپ ترغیب کیوں دیتے ہیں بیٹھ کے پی لیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار مشہور یہی ہے کہ بیٹھ کے پینا جو ہے نا سنت ہے۔ تو بھائی آپ عام چیزوں میں یہ ترغیب دے رہے ہوتے ہیں، لیکن معاملات کچھ ایسے چلتے ہیں اس کے اندر غیر سنت کو افضل قرار دے دیتے ہیں ہم۔ تو غیر سنت کو سنت سے افضل کبھی نہیں سمجھیے گا، یہ ہمیشہ بدعت کی اصل ہے۔ اور بدعت کی اصل ایک ہی چیز بنتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کم تر سمجھتے ہیں، غیر سنت کے کام کو افضل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں اذان ہو رہی تھی، دیکھیے گا اللہ اکبر، اللہ کے نام سے شروع، لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام پہ ختم، یہی طریقہ ہے نا۔ میں نے اس کے اندر کہا اپنی محبت سے درود کا اضافہ کیا۔ سوال یہ ہے درود پڑھ کے اذان دینا افضل ہے یا بلا درود پڑھ کے اذان دینا افضل ہے؟ اگر بلا درود اذان دینا افضل ہے پھر غیر افضل کام آپ مسجدوں میں کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی وہ کام تو اللہ کے نبی نے جاری کیا نا، افضل وہ ہے یا یہ ہے؟ اگر آپ بولیں نہیں افضل یہ ہے، بدعت میں پھنس گئے کہ بدعت کی اصل یہی ہے سنت سے زیادہ غیر سنت کو افضل سمجھنے لگ جاؤ۔ اگر افضل وہ ہے پھر بھائی غیر افضل کام کیوں کر رہے ہو، اس پہ ضد کیوں کرتے ہو، لڑائی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ چیزیں ان چیزوں کا خیال رکھیں گے نا تو بدعت سمجھ میں آئے گی اچھے طریقے سے۔ یہ افضل غیر افضل والی بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے جو پانی والی مثال دی ہے یہاں تو صحیح احادیث موجود ہے کہ جس نے کھڑے ہو کر پانی پیا تو اسے چاہیے کہ وہ قے کر دے فلیستقی۔ تو ان حدیث سے تو لگتا ہے کہ کھڑے ہو کر پانی پینا یہ نہیں یہ حدیثیں جو آپ بیان کر رہے ہیں نا ان کے متنوں میں بہت کلیش ہے، کئی علماء نے اس متن کو قبول ہی نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہی آپ خود پڑھ رہے ہیں کہ جو کھڑے ہو کے پانی پی لو قے کر لے، پھر کئی حدیثوں کے اندر خود ثابت ہے کھڑے ہو کے صحابہ نے پانی، بلکہ صحیح حدیثیں صحابہ کہتے ہیں ہم تو کھڑے ہو کے معمول تھا ہمارا پانی پینے کا، کھانا پینے کا۔ تو یہ اس کا متن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے علماء نے یہ ہو سکتا ہے کسی واقعے کے طور پر کوئی ایک حادثہ ایسا ہوا ہو جس کے لیے اسپیشلی بیان کیا ہو کہ آپ کیا کر لیں، لوگوں نے سمجھا اچھا کھڑے ہو کے پیا تھا اس لیے کیا کر لیں۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر کوئی مضر صحت چیز تھی پانی میں ڈلی ہوئی کسی نے پی لی، اس کو فرمایا گیا او کیا کریں، لیکن دیکھنے والے نے سمجھا اچھا شاید اس نے کھڑے ہو کے پانی پیا اس لیے کیا کر لیں، ممکن ہے۔ اس لیے واقع عین سے استدلال نہیں کیا جاتا، یہ بڑا کمزور ہوتا ہے، یہ متن ٹھیک نہیں ہے اس روایت، اس لیے کسی عالم دین نے اس سے استدلال نہیں کیا، جس نے کیا لوگوں نے واضح کیا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا ہمارے یہاں بات ہوتی ہے ہم امور دینیہ میں کسی زائد کام کو ثواب کی نیت سے کرنا،
اس کو ہم عام طور پہ بدعت کی تعریف میں لاتے ہیں، اور عمومی طور پہ جن لوگوں کو بدعتی ٹھہراتے ہیں اور جو بدعتی ٹھہراتے ہیں ان دونوں کے نزدیک تعریف تقریباً یہی ہوتی ہے. لیکن عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کو بدعتی ٹھہرایا جاتا ہے ان کے چند خاص معمولات کو چھوڑ کر جو بدعتی ٹھہراتے ہیں ان کے پاس بھی بہت ساری یہی والے کام ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آج کل رمضان چل رہا ہے اور ہمارے ایریا کے اندر ایسا ہے کہ خاص طبقہ ہے جو بدعتی کی رٹ لگاتا ہے، اور وہ صبح 4 بجے لوگوں کو نماز کے لیے سحری کے لیے اٹھانے کے لیے وہ اذان دیا کرتے ہیں. اسی طریقے سے ان کا ایک بھائی بندی والا دوسرا فرقہ ہے جو اذان تو نہیں دیا کرتے لیکن وہ سائرن بجاتے ہیں، وہ تصویب کرتے ہیں، مسلسل اعلان کرتے رہتے ہیں کہ آدھے گھنٹے میں سحری ختم ہونے والی ہے، 10 منٹ میں 2 منٹ میں ختم ہونے والی ہے. تو یہ بھی تو امور دینیہ یا تعاون علی البر کی ایک مثال ہے جس کے اندر وہ ثواب کی نیت سے سب کام کر رہے ہیں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ بدعت والا یہ جو فیکٹر ہے جو ایک فرقے پہ ہمارے یہاں بری طریقے سے چسپاں کیا جاتا ہے بس بعض خاص مواقعات کے اوپر، اس سے کوئی بھی خالی ہے. دیکھیں اس میں ایک اصل کے اوپر پوری بنیاد آپ کا استدلال کیا. ہمارے یہاں 2 نظریات چلتے ہیں. ایک یہ کہ جو نیا کام ہے نا ہمارے دین میں، یہ ایک ہی کیٹیگری ہے اس کی، ہم اسے بولیں بدعت سیئہ. ایک طبقہ علماء کا ایسا ہے جن کے نزدیک بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، سیئہ بھی ہوتی ہے. ہر وہ کام جو بظاہر نیا دکھنے میں ہو لیکن اس کے پیچھے اصل ہمیں مل جائے، حسنہ کے زمرے میں ہم جاتے ہیں. اس کے اوپر میں مشورہ دوں گا، آپ ہمارا کلپ سنیں کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اس پہ میں نے دونوں جانب کے علماء کے بڑے دلائل واضح کیے ہیں اور دونوں درجوں کو بیان کر کے میں نے سمجھایا اچھے طریقے سے. خالصتاً اجتہادی مسئلہ ہے. بلکہ میں آپ کو قرآن کی آیت دوں دلیل کے طور پر کہ بدعت ہمارے دین میں حسنہ بھی ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی نہیں جس طرح کی ہمارے یہاں ساری بدعتیں ہم نے حسنہ کے نام سے جاری کروا دی. اس پہ میں ڈیٹیل لیکچر وہ سنیں گے پھر سمجھ میں آئے گا. خاص مواقع کے اوپر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو نئے ہوتے ہیں، اس کے اصل ہمارے دین میں مل رہی ہوتی ہیں اور ناگزیر ہیں اس کو کرنا، وہ صرف بدعت حسنہ ہوتی ہے. قرآن کی آیت میں آپ کو بیان کرتا ہوں، دیکھیے گا اللہ نے خود فرمایا ابتدعوہا رہبانیہ ابتدعوہا ما کتبنا علیہم. انہوں نے رہبانیت کی بدعت خود ایجاد کی تھی، انہوں نے رہبانیت کی خود بدعت ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. اللہ نے رہبانیت کو بدعت قرار دیا یا نہیں دیا؟ واضح سی باتیں دی. اچھا دوسری جگہ اللہ نے پتہ کیا فرمایا کہ نصارہ جو ہیں بہت نرم دل بھی ہوتے ہیں. اس کے اندر کئی لوگ دیکھیں گے آپ رہبانی بھی ہوتے ہیں، کئیوں کے دل نرم ہوتے ہیں، کئی عبادت گزار ہوتے ہیں. 2 آیتوں کو ملا کے پڑھیے گا. اللہ نے فرمایا رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کی. دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ نرم دل ملیں گے آپ کو، مسلمانوں سے زیادہ نرم دل نصارہ ملیں گے. کیوں؟ ان میں کئی لوگ رہبانی بھی ہیں، کئی لوگ یہ بھی ہیں. تو مقام مدح کے اندر رہبانیت کا ذکر ہو رہی ہے، مقام ذم میں ہو رہی ہے. اگر رہبانیت کی صفت لا کے اللہ نے ان کی تعریف کی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے دل میں نرمی ہے، کیونکہ ان میں ایسے بھی لوگ ہیں رہبانی بھی ہیں، یہ مقام مدح میں ہے نا، تو اللہ نے تو خود فرمایا تو بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی. اگر آپ کے نزدیک بدعت ہمیشہ صرف بری ہوتی ہے تو رہبانیت کی بدعت کو اللہ مقام مدح میں کیسے ذکر کر رہے ہیں؟ یہ سب سے مضبوط دلیل ہے کہ بدعت کئی موقعوں کے اوپر اس کی ناگزیریت ہوتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو سب سے بڑی دوں، دیکھیے گا اجمیوں کے لیے قرآن پڑھنا ہم بغیر زبر زیر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس مصحف پر زیادتی کی گئی ہے، یہ زبر زیر پیش کی. حالانکہ مصحف پر زیادتی عثمان غنی نے کی. عثمان غنی کے دور میں جب تھی تفسیروں کے انہوں نے جلا دیا تھا. دیکھا قرآن ہی نہ کل کو کمی زیادتی کے زمرے کے اندر آپ لے کے چلے جائیں. لیکن آج مجبوری کو کہ عجم ہم پڑھ نہیں سکتا، یہ ناگزیر صورت جہاں بن جاتی ہے نا، ناگزیر، ہم اس ایسی چیز کو بدعت حسنہ کے زمرے میں ڈال سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ہر چیز کو بدعت، یہ بھی بدعت حسنہ ہے میں نے شروع کرا دی بدعت حسنہ ہے، ایسا نہیں. آسان الفاظ میں جس کام کے بغیر اب چارہ نہ بن رہا ہو کوئی، جسے ہم کہتے ہیں ضرورت کا استدلال، بس اس صورت کے اندر جا کے ہم کسی کام کو بدعت حسنہ کی کیٹیگری میں ڈالیں. عمومی حالات میں نہیں کہ بھئی ایک بندہ استدلال کرے اس کے نزدیک بدعت حسنہ ہو گئی، دوسرے کے نزدیک بدعت حسنہ ہو گئی، ایسا نہیں کر سکتے. سر یہ آج کل بڑا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ آخری جو الوداع جمعہ ہوتا ہے اس کے اوپر پہلے تو یہ صلاۃ السلام پڑھا جاتا تھا نماز کے بعد، اب الوداع کر کے بہت زیادہ رونا دھونا اس طریقے کا یہ بناوٹی بھی ہوتا ہے بہت لوگوں کے اندر. یہ سارا معاملہ کر کے اور پھر رمضان کو الوداع کہنے کا جو پورا سلسلہ ہے، یہ کیا یہ بدعت کے زمرے میں جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن ہر بندہ اپنی تحقیق کرے گا، اپنا دماغ ہے. میں صرف اتنا جانتا ہوں کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت جاری کروائی؟ اگر آپ بولیں نہیں پھر سوال بھی پیدا ہوگا جو پہلے میں سمجھاتا رہا. اس کام کو آپ بھی بولیں گے نبی علیہ السلام نے تو جاری نہیں کروائی، جاری ہم نے کی ہے. افضل کیا ہے؟ اگر آپ بولیں افضل وہ جو نبی علیہ السلام کی سنت تھی، بھائی پھر افضل کو چھوڑ کے غیر افضل پہ ضد کیوں کر رہے ہیں؟
اگر آپ بولے نہیں افضل یہ ہے، بدعت آپ ہو گئے، آٹومیٹکلی بدعتی ہو گئے۔ بدعت اسی وقت ہوگی جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کو اجرا کے ہم اس کو کمتر سمجھیں، کسی اور کو زیادہ سمجھیں۔